حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان تھا، کنیت ابو بکر تھی، اور صدیق آپ کا لقب بنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 2 یا 2.5 سال بعد ہوئی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تھوڑا سا فرق رکھتی ہے۔ آپ کی پوری زندگی صداقت، وفا، قربانی، فہم و فراست اور دین اسلام کے لیے بے لوث خدمات کا نمونہ تھی۔ آپ ہی وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے بلا کسی توقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لائے، اس لیے صدیق کہلائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے ابتدائی دور میں جن صعوبتوں اور تکالیف کو برداشت کیا، وہ ایمان کی مضبوطی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن مظہر ہے۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو آپ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ ہی وہ خوش نصیب شخصیت تھے جنہیں ہم سفر بننے کا شرف حاصل ہوا۔ غار ثور کا واقعہ تاریخ اسلام میں قربانی، رفاقت اور محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جب دشمن قریب آ پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھا، حتیٰ کہ سانپ کے بل کو اپنے پاؤں سے بند کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی پر قرآن میں ان کا ذکر فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ کی مالی قربانیوں کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اور تعاون کی اپیل فرمائی، آپ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ اے ابو بکر، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور اس کا رسول، اس سے بڑھ کر ایمان و وفا کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ کی دعوت پر بہت سے عظیم صحابہ اسلام لائے، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابہ شامل ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی دعوت کتنی پر اثر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نرم دل، عاجز، بردبار اور سادہ مزاج تھے، مگر جب دین کا معاملہ آتا تو وہی نرم دل انسان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی، لوگ غم کے سمندر میں ڈوب گئے۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک چراغ کی مانند روشن ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ یہ جملہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس نے صحابہ کو حوصلہ دیا، دین کو استحکام دیا اور امت کو ایک نیا عزم بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے پہلے خلیفہ منتخب ہونے کا شرف بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ کی خلافت کا دور اگرچہ صرف 2 سال 3 ماہ اور کچھ دنوں پر مشتمل تھا، مگر اس مختصر عرصے میں آپ نے اسلام کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کیا کہ بعد کی خلافتیں اسی پر استوار ہوئیں۔ آپ نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگیں کیں، جن میں مسیلمہ کذاب سب سے بڑا فتنہ تھا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر اس فتنہ کو ختم کیا۔ ارتداد کی تحریکیں، زکوٰۃ نہ دینے والے قبائل اور باغی گروہ آپ کے دور میں سامنے آئے، مگر آپ نے کسی کے سامنے کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ پوری طاقت سے دین اسلام کے وقار کو بلند رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کا آغاز بھی کیا۔ جب جنگ یمامہ میں حافظ قرآن صحابہ بڑی تعداد میں شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی قرآن کو یکجا کروایا تاکہ یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ کارنامہ آج بھی امت پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کی عدل و دیانت، انتظامی بصیرت اور ایمانی غیرت ہر حکمران کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی طبیعت نہایت سادہ اور عاجزانہ تھی۔ خلافت کے بعد بھی آپ بازار جاتے
تجارت کرتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خلافت کی ذمہ داریاں آپ کو وقت نہیں دیں گی، اس لیے بیت المال سے معمولی گزارا طے کیا گیا۔ آپ نے کبھی مال و دولت جمع نہ کی، اپنی تنخواہ بھی کم از کم لی۔ وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ میری زمین جو میں نے بیت المال سے لی تنخواہ کے بدلے خریدی تھی، وہ بیت المال کو واپس کر دی جائے تاکہ قیامت کے دن میری گردن پر بوجھ نہ ہو۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اس سے پہلے صحابہ سے مشورہ لیا۔ آپ کی وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو ہوئی اور آپ کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوئی۔ آپ نے زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت دین، عدل و انصاف، فہم و بصیرت اور قربانی کی علامت رہی۔ امت مسلمہ تا قیامت آپ کی خدمات کو یاد رکھے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی پختگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور دین پر کامل یقین ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ آپ کی سیرت نہ صرف خلفائے راشدین کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج بھی اگر امت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کو اپنائے تو دنیا میں عزت و سرفرازی اور آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔